حضرات تشریف فرما ہے، مل کے اونچی آواز سے درود پڑھی۔ احسان حسین جتنا یاد ہے اتنے مل کے بلند آواز سے درود پڑھی۔ خدا بند عالم معصومہ عالمیان کی عزت و عظمت کے صدقے میں اس جلیل و قدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ بر و شوب زمانہ جتنے بھی ماتمی بیٹھے مولا ان ساروں کو اپنی اپنی حفظ و امان میں رکھنا، آپ کے رزق میں قربانیان کے رزق میں مزید برکت عطا فرما۔ آپ کے مرحومین قربانیان کے مرحومین کے مولا درجات بلند فرما۔ میرے اللہ یہ جو ہمارے ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کی عزت کا واسطہ ہمیں کربلا کی زیارت نصیب فرما، نجف اشرف کی زیارت نصیب فرما، قاسمین کی زیارت نصیب فرما۔ امام حسین علیہ السلام کی محبت کا جتنا بھی اجر ہے مولا ان تمام ماتمیوں کو اتنا اجر عطا فرما۔ ہماری پہلی اور آخری دعا ہے کہ امام زمانہ کا جلد از جلد ظہور فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بلند آواز سے درود پڑھیے۔ ہے اجازت باشربی ماشاءاللہ کافی حضرات تشریف فرمائیں اور صرف اور صرف ماتمیوں کی دعائیں حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ جتنی دیر پڑھو دعا کا حقدار بنو تو نوکر کے لیے ضرور دعا کرتے رہنا۔ سامعین گرامی قدر، جھوٹ کے سمندر میں تھپیڑے کھاتی ہوئی انسانیت جس سچائی پہ آ کے سکون محسوس کرے اسے مجلس حسین کہتے ہیں۔ بول آپ کو سخی حسین آپ کو آج بھی دنیا کا بے شعور انسان جس دہلیز پہ آ کے شعور کی بھیک مانگتا ہے اس دہلیز کو مجلس حسین کہتے ہیں۔ بول آپ کو اگلا لفظ کہتا ہوں قدردان بیٹھے ہیں، لفظ ضائع نہیں ہوگا۔ ساری رات بستر بیماری پہ تڑپتا ہوا بیمار جس صف پہ آ کے اپنی سانسوں کو سکون محسوس کرے اس شفا خانے کو مجلس حسین کہتے ہیں۔ سخی حسین آپ کا بادشاہ۔ یہ جو قوم بیٹھی ہے کسی ایک بلڈنگ میں اکٹھی نہیں ہوتی، کسی ایک عمارت میں اکٹھی نہیں ہوتی، چاروں طرف ہمیشہ کناتوں کے بھی پہرے نہیں ہوتے، اثار معصومین ہوتا ہے، نظر عصمت ہوتی ہے، طہارت کا پہرا ہوتا ہے۔ مجلس شبیر کا چھوٹا سا تعارف کرواؤں، اتنا بڑا تعارف ہے، اسے چھوٹا کر کے نہ سنیے گا بلکہ بڑا کر کے سنیے گا۔ مجلس شبیر کا سب سے بڑا تعارف یہ ہے کہ ابلیس نماز میں آ سکتا ہے، ذکر شبیر میں نہیں آ سکتا۔ مولا کو سخی حسین آپ کو بات جی ابلیس نماز میں آ کے تصور کو پھٹکاتا ہے، خیالات کو منتشر کرتا ہے۔ آئے کوئی بندہ کہے کہ میں مجلس میں بیٹھا تھا، تخیل میں کچھ تھا، ذہن میں کچھ تھا، یہاں کے ذہن ایک ہی خوراک مانگتا ہے جسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ عام دنیا کو تو مجلس شبیر کی معرفت کا پتہ ہی نہیں، لوگ سمجھتے ہیں شیعہ حضرات مجلس کرواتے ہیں، مجمع اکٹھا کر کے اپنا کوئی ذاکر یا خطیب بلاتے ہیں اور مل بیٹھتے ہیں۔ یہ مل بیٹھنے کا نام مجلس نہیں۔ اگر دنیا کو مجلس شبیر کی معرفت کا پتہ چل جائے اس سے بڑی کیا معرفت ہو سکتی ہے؟ انسان جتنی دیر مجلس میں بیٹھتا ہے اگر چاہے بھی تو گناہ نہیں کر سکتا، غیبت نہیں کر سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا، گناہ کے قریب نہیں جا سکتا۔ اس دروازے کے باہر تمہارے پاس تمہارا اختیار تھا، تم بالکل کل مختار تھے، تمہارے پاس کل اختیار تھا۔ آپ مجلس شبیر میں آئے، آپ کے اختیار کھو گئے، تمہارے ذہن سلف ہو گئے، تمہارے جسموں پر، تمہارے ذہنوں پر، تمہاری روحوں پر، تمہارے دماغ پر ایک ہی چیز راج کر رہی ہے جسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ مولا کو سخی حسین آپ کو، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں ایک علیحدہ طریقے سے ایک منفرد انداز سے آپ کو کربلا سنانا چاہتا۔ کیا کہنے حسین ابن علی جس مورخ نے تجھے نہیں بھی مانا، انہوں نے صفین کو جنگ لکھا، خیبر کو جنگ لکھا، خندق کو جنگ لکھا، نہرواں کو جنگ لکھا، نہ چاہتے ہوئے بھی قبلہ اور چاہتے ہوئے بھی
انہوں نے کربلا کو جنگ کربلا نہیں لکھ سکے، انہوں نے اسے واقعہ کربلا لکھا، انہوں نے اسے سانحہ کربلا لکھا۔ آخر دو طاقتیں آمنے سامنے تھی، تاریخ کے قلم کی سیاہی خشکی ہو گئی، انہیں چاہیے تھا کربلا کو بھی جنگ کربلا لکھ دیتے۔ آخر وہاں بھی وقت کا امام آیا تھا، ادھر بھی تو وقت کا امام آیا ہے، وہاں جنگ لکھا ہے یا واقعہ کیوں لکھا ہے، وہاں جنگ لکھا ہے یا سانحہ کیوں لکھا ہے؟ کہنے والے نے کہا نہیں، 10 محرم 61 ہجری سے پہلے جنگوں کے اصول اور ہوتے تھے، 10 محرم 61 ہجری کے بعد جنگوں کے اصول اور ہو گئے، 10 محرم 61 ہجری سے پہلے جنگوں کے اصول یہ ہوتے تھے، زیادہ جیت جاتے تھے، تھوڑے ہار جاتے تھے، گردنیں کٹ جاتی تھی، نیزے بلند ہو جاتے تھے، سینے چھلی ہو جاتے تھے۔ حسین نے کربلا میں تاریخ کی گردن کو توڑ کے رکھ دیا۔ حسین نے کہا تاریخ کا مورخ لکھ دے گا میری کربلا کو کہ کربلا میں جنگ ہی نہیں ہوئی، کربلا میں ہوا کیا؟ حسین نے کہا تاریخ لکھے گی، تھوڑے جیت گئے تھے، زیادہ ہار گئے تھے، پیاس جیت گئی تھی، دریا ہار گیا تھا، سینے سلامت رہے تھے، نیزوں کو زنگ لگ گیا تھا۔ حسین نے کہا تاریخ کا مورخ لکھ دے گا میری کربلا کو کہ کربلا میں جنگ ہی نہیں ہوئی، کربلا میں ہوا کیا؟ حسین نے کہا تاریخ لکھے گی، وہ 9 لاکھ لے کر آیا، میں 72 لے کر آیا۔ وہاں 9 لاکھ کو جاگیر کا لالچ تھا، حکومت کے وعدے تھے، خزانوں کے منہ کھلے ہوئے تھے، یہاں جو 72 تھے انہیں جنت دے کے اٹھایا جا رہا تھا، وہاں آنے کو کوئی تیار نہیں تھا، یہاں جانے کو کوئی تیار نہیں تھا، وہاں رکتا کوئی نہیں تھا، یہاں سے اٹھتا کوئی نہیں تھا، وہاں منتیں کر کر کے بٹھایا جا رہا تھا، یہاں چراغ بجھا بجھا کے اٹھایا جا رہا تھا۔ وہاں 9 لاکھ میں ہر بھی کہہ رہا تھا کل میں بچ جاؤں گا، کل میں زندہ رہ جاؤں گا، کل میں اپنی اولاد سے مل لوں گا۔ یہاں 72 میں ہر بھی کہہ رہے تھے کل پہلے میں چلا جاؤں گا، کل پہلے میں شہید ہو جاؤں گا، کل پہلے میں قربان ہو جاؤں گا۔ حسین نے کہا تاریخ کا مورخ لکھ دے گا میری کربلا کو کہ کربلا میں جنگ ہی نہیں ہوئی، کربلا میں ہوا کیا؟ حسین نے کہا تاریخ لکھے گی، وہاں پانی تھا، یہاں پیاس تھی، وہاں تلواریں تھی یا نہتے تھے، وہاں نیزے تھے یا خالی ہاتھ تھے، لیکن حسین نے کہا تاریخ لکھے گی، ادھر سے میرا اکبر آیا، ادھر سے 10,000 بھاگا، ادھر سے میرا قاسم آیا، ادھر سے 20,000 بھاگا، ادھر سے میرا غازی آیا، ادھر سے 40,000 بھاگا۔ حسین نے کہا تاریخ لکھے گی، وہاں لاکھوں میں ہزاروں بھاگے، یہاں 72 میں ایک بھی نہیں بھاگا۔ سچے حسین آپ کو بادشاہ مولا حسین نے کہا تاریخ لکھے گی، وہاں لاکھوں میں ہزاروں بھاگے، یہاں 72 میں تو ایک بھی نہیں بھاگا۔ حسین نے کہا یزید میں تجھے اتنی بڑی شکست دینے کے لیے آیا ہوں، تیری زندوں کی بھی فرشت نہیں ہوگی، میرے مرنے والوں کی بھی فرشت، تو روز لشکر بڑھاتا جائے گا، میں روز لشکر کھٹاتا جاؤں گا، تو روز منتیں کر کر کے بلائے گا، میرا حسین سے مقابلہ ہے، میری مدد کو فوج بھیجو، میرا حسین سے مقابلہ ہے، میری مدد کے لیے فوج بھیجو۔ میں روز چراغ بجھا بجھا کے کہوں گا جس نے جانا چلا جائے، آئے ہائے جس نے جانا چلا جائے۔ آج بڑی ذمہ داری کے ساتھ فکریں کر رہا ہوں، شیعہ ہو کو لوگ پوچھتے ہیں کہ زنجیر زنی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، یہ کب سے پرسہ شروع ہوا، یہ کون سی کتاب؟ میں تمہیں بتاؤں، جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے مکہ پہنچے اور میرے مولا جب مکہ چھوڑنے لگے تھے، کچھ حاجی اپنے احراموں کے اندر کچھ تلواریں چھپائی ہوئی تھی اور میرے مولا امام حسین علیہ السلام کا تعاقب کر رہے تھے۔ کتاب کا نام ہے انوار المعرف، عربی زبان کی کتاب ہے، جاگنا نیاز حسین۔ کچھ حاجی اپنے احراموں کے اندر کچھ تلواریں چھپائی ہوئی تھی اور میرے مولا امام حسین علیہ السلام کا تعاقب کر رہے تھے، تو میرے مولا گھوڑے کی زین پہ بیٹھ کے فرماتے اوے بدبختو، تم ان لوہے کی تلواروں سے مجھے ڈرانے کے لیے آئے ہو، میں ایک وقت دیکھ رہا ہوں میرا محب یہی لوہا اپنی کمر پہ پھیرے گا۔ نہیں 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 نہیں، جتنے بھی مرد بیٹھے اس پوری دنیا میں، جتنے بھی مرد بیٹھے لفظ جانی ہونا چاہیے، اس پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک ہاتھ وہی اٹھائے گا جس کے ضمیر اور گھر کے چھت پر میرے مولا علی علیہ السلام کے بیٹے عباس قلم لہراتا ہے، جو منتے علی سے مانگتا ہے، رزق علی سے لیتا ہے، اولاد علی سے لیتا ہے، وہ بندہ ضرور ہاتھ اٹھائے گا۔ آج پوری دنیا حیران ہے کہ حسین کے مرد میں اتنی زور سے زنجیر چلاتے ہیں، ان کے جسم کی بوٹیاں ہوا میں اڑ رہی
رہی ہوتی ہے، پتہ نہیں اتنی جلدی کیسے شفا ملتی ہے، اور میں تمہیں بتاؤں ہمیں اتنی جلدی کیسے شفا ملتی ہے کہ بلا کتابوں میں لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا بچپن تھا، امام حسین علیہ السلام گھر سے نکل کے راستے میں جا رہے تھے، ایک شخص اپنا جانور ذبح کر رہا تھا، اس کے حسین کے چہرے پہ اتنا مہر ہوا کہ اس نے اپنا جانور ذبح کرنے کی بجائے اس نے اپنا ہاتھ کاٹنا شروع کر دیا۔ امام حسین پاس سے گزر گئے، اس سے بعد میں پتہ چلا کہ میں نے تو اپنا ہاتھ کاٹ لیا، پیچھے سے حسین کا نوکر دوڑا، رک جا رسول کا بیٹا، رک جا بطول کا بیٹا، وہ شخص تیرا چہرہ دیکھ رہا تھا، تیرا چہرہ دیکھتے دیکھتے اس نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا۔ امام حسین واپس آئے، امام حسین اس کا کٹا ہوا ہاتھ اٹھا کے اس کے بازو پہ رکھا، اوپر سے میرے مولا نے اپنا ہاتھ اس کے بازو کے اوپر پھیر دیا، اس کا ہاتھ اس کے بازو کے ساتھ دوبارہ مل گیا۔ جب سے میں نے یہ واقعہ پڑھا ہے اب مجھے کسی اور سے دلیل مانگنے کی ضرورت نہیں، اب ہم ماتمیوں کو پتہ چلا کہ ہمارے زخم کیسے ٹھیک ہوتے ہیں، اور ماتمیوں تم زنجیر مار کے گھر جاتے ہو، پیچھے سے حسین تیری کمر پہ ہاتھ پھیر۔ صفی حسین آپ کو جس کے دروازے پر کائنات کھاتی رہی، اس کی بیٹی 72 بازاروں میں چادریں مانگتی، اجرکم اللہ، اللہ تمہاری حیا کو قبول کرے۔ ایسے منوا کے آئی ہے علی کی بیٹی شام سے، شام نبیوں سے بھی فتح نہیں ہوا، بہت بڑے فاتح تھے میرا بادشاہ علی، لیکن مرکز حکومت کوفہ میں قائم کیا۔ یہ شام کی چلاکیاں اور چال بازیاں تھیں جنہوں نے علی جیسے امام سے بھی فتح نہ ہو سکا۔ میرا بادشاہ حسن نے معاہدہ امن قائم کیا، یہ شام کی چلاکیاں اور چال بازیاں تھیں جنہوں نے حسن جیسے امام سے بھی فتح نہ ہو سکا۔ میرا بادشاہ حسین شام فتح کرنے کے لیے گھر سے نکلے، لیکن کربلا میں آ کے قافلہ روک لیا۔ کیا کہنے علی کی بیٹے تیری جرات کے، ایسے منوا کے آئی ہے، ایسے منوایا ہے، تب تک اٹھی نہیں جب تک پتھروں سے آواز نہیں آئی اشہد ان علی ولی۔ اجرکم اللہ، اللہ تمہاری حیا کو قبول کرے۔ سید کونین آپ کو بادشاہت رکھے۔ میرا مالک جتنے بھی بیٹھے مولا ان ساروں کو بی بی کے حرم کی زیارت کرائے کہ بلا آج شام ایئرپورٹ پہ اترو جہاں سے بی بی کا شہر شروع ہوتا ہے، وہاں پہ ایک بورڈ لگا ہوا ہے، وہاں پہ لکھا ہوا ہے حسین کے سواروں، علی کے محبوں، زینب تمہیں اپنے شہر میں خوش آمدید کہتی ہے۔ جس کا استقبال پتھروں کے ساتھ ہوا تھا آج وہ تمہارے استقبال کے لیے کھڑی۔ اجرکم اللہ، اللہ تمہاری حیا کو قبول کرے اور سید کونین آپ کو بادشاہت رکھے۔ میرا مالک مدافعان حرم کی حفاظت فرما، جتنے غیور جوان بی بی کے حرم کی حفاظت کر رہے ہیں ان غیور جوانوں کی حفاظت فرما۔ قبلہ پچھلے دنوں کہ ایک ایرانی مجاہد کی تصویر بڑی وائرل ہوئی، وہ بی بی کے حرم کی حفاظت کرتے کرتے شہید ہو گیا۔ جب دوسرے فوجی اس کی لاش اٹھانے گئے نا تو اس کی جیب سے کاغذ کا ٹکڑا نکلا، انہوں نے سوچا ضرور ماں کے نام کوئی خط ہوگا، باپ کے نام کوئی وصیت ہوگی۔ جب انہوں نے کاغذ کا ٹکڑا کھولا قیامت آ گئی، اس کاغذ کے ٹکڑے پہ اس جوان کے لہو کے چھینٹے تھے اور ان چھینٹوں پہ تحریر لکھی ہوئی تھی مولا غازی مجھے معاف کرنا، میں تیری بہن کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اجرکم اللہ، اللہ تمہاری حیا کو قبول کرے اور سید کونین آپ کو بادشاہت رکھے۔ حکم ہوا ہے مجھے کہ بی بی کا شام کا داخلہ سنا، شام اتنی آسان ہوتی تو سجاد کا جگر نہ پھٹتا، جس شام کی وجہ سے سجاد کی آنکھوں سے خون آ گیا ہو۔ اگر جملہ برداشت کرو تو سنو، ایک بندے نے چھٹے امام سے آگے پوچھا تھا مولا کربلا میں اس شام سے زیادہ سب سے ہائی کیوں نہیں نکلی؟ مولا کربلا میں سب سے ہائی کو سنے گا، مولا نے کہا شام کا وہ منظر نہیں بھولتا، جب شام کا وہ منظر نہیں بھولتا، جب پچھلے رستہ نہیں دے رہے تھے اگلے روک نہیں رہے تھے، پچھلے روک نہیں رہے تھے اگلے رستہ نہیں دے رہے تھے، ایک بغیرت نے میری پھپھی اماں کو تھکا دیا، عالیہ ریت پہ تڑپی۔ سجاد کہتے ہیں اس وقت زینب ایسے چلی جیسے اکبر کی لاش پر حسین چل رہا تھا، بی بی کی آواز سجاد رش بڑھ گیا ہے، سجاد مجھ سے نہیں چلا جا رہا، سجاد بدماش
अजरकुम अल्लाह, अल्लाह तुम्हारी हाय को कबूल करे। सजाद रश बढ़ गया है, सजाद बदमाशों का मजमा है, सजाद मुझसे नहीं चला जा रहा। मैं मातमियों से माफी मांग के, सादात से माफी मांग के एक रिवायत पढ़ना चाहता हूँ। रिवायत साख्ता मुझे माफ कर देना। यजीद का दरबार लगा हुआ था, हाय हाय, कातिल मलून बारी बारी आते, अपना अपना जुल्म बताते। ये कमीना जुल्म को तोलता था। मैं एक एक कातिल का नाम नहीं लूंगा, फकत एक इशारा करूंगा, हाय आपकी निकल जाएगी। कातिल इनाम लेते रहे, मकतूल की बहनें देखती रही। अकबर के कातिल ने अकबर की माँ के सामने नाम उठाया, कासिम के कातिल ने कासिम की माँ के सामने नाम उठाया, असगर के कातिल ने असगर की माँ के सामने नाम उठाया। कातिल अपना अपना इनाम उठाते रहे। आखिर में दरबार में एक मलून दाखिल हुआ। ये कमीना देख के कहते मैं पहले जुल्म को तोड़ता हूँ फिर इनाम देता हूँ, मुझे पता तेरा नाम क्या है। ये कमीना देख के कहते मेरा नाम खोली है। ये कमीना देख के कहते मुझे पता तूने क्या जुल्म किया है। ये कमीना देख के कहता मेरा जुल्म हाशमियों के कत्ल से भी ज्यादा है। ये कमीना देख के कहता करबला में सबसे बड़ा कत्ल था अकबर का। अकबर का कातिल तो जा चुका, उसके बाद बड़ा कत्ल था गाजी का। गाजी का कातिल तो जा चुका, मुझे पता तूने किसे कत्ल किया है। ये कमीना कहकर मार के कहता मैंने अली की बेटी की चादर उतारी है और मैंने कुरान का गिलाफ उतारा है, मैंने अली की बेटी की चादर उतारी है। इसने इतना जुमला कहना था, नेशों के रंग तब्दील हो गए, हुसैन की आंखें बंद हो गई, अब्बास का सर जमीन पे जा लगा, सज्जाद की आंखों से खून आ गया। ये कमीना देख के कहता है मुझे पूरी कहानी सुना ताकि इन्हें ज्यादा तकलीफ हो। ये कमीना देख के कहता है कातिल हुसैन के बाद जब मैं खयाम हुसैनी में पहुंचा, कहते मैं अपने घोड़े समेत आलिया के खैमे में पहुंचा। कहते मैंने अपना हाथ आलिया की तरफ बढ़ाया, कहते मेरे हाथ में कभी किसी मजदूर का हाथ आता, कभी किसी मजदूर का हाथ आता। कहते मैंने बाएं हाथ से घोड़े से नेशे को खींचा, नेशा आलिया की तरफ बढ़ाया। कहते जब नेशा आलिया की तरफ बढ़ाया, कहते मेरी कमर पे पत्थर लगा। कहते मैंने मोड़ के देखा एक छोटा सा बच्चा